بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانیاں کیا ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو اس آدمی میں کون سی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، اور جس سے راضی ہو اس میں کون سی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی ہوتا ہے دنیا میں اسے کون سی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا میں اس سے کون سی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اگر ہمارے اندر اللہ کی رضا کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ ہمیں اور اپنے قریب کر لے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کریں۔ جب تک لوگ کمنٹ پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں مختلف ہیں۔ میں آپ کو کچھ علامات بتاتا ہوں جو علماء اسلام نے بیان کی ہیں۔ جب انسان کا دل سخت اور سنگ دل ہو جاتا ہے اور اس میں رحم دلی اور نرم مزاجی نہیں رہتی تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ایسا انسان گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور توبہ کرنے کا خیال اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں آتا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ایسا انسان اللہ کی رحمت اور فضل کی قدر نہیں کرتا اور اس کی نعمتوں کو اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ جب انسان کو کوئی مصیبت یا آزمائش پیش آتی ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ شکایت اور ناشکری کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر ناخوش رہتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ جس انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں یہ نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، جہاد اور قربانیاں دیتا ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتا اور اس کی توحید اور عظمت کو مانتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اللہ کی رضا کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جس آدمی سے میں راضی ہوتا ہوں اس آدمی میں ایمان، تقوی، اخلاص، عبادت، اطاعت، محبت، صبر، شکر، جہاد، قربانی، توحید اور عظمت کی صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ صفات ان کی کامیابی اور فلاح کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہو اس سے کیا چھینتا ہے؟ یہ ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنی رحمت اور فضل کو چھین لیتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جو میری یاد سے پھر جائے گا اس کے لیے تنگکش زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی پارٹی میں ہوگا اور اللہ کی پارٹی کی فتح ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا تعلق اس کے ذکر اور اطاعت سے ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کا حقدار ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول اور مومنوں سے بیزار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب میں مبتلا رہتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جسے اللہ عذاب دے گا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اپنی رحمت اور فضل کو چھین لیتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب کا نشانہ بناتا ہے۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارے
اور اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے۔ اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے اور اسے اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایمان اور تقوی انسان کو اللہ کی رضا اور مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کے خاندان کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے، اور اللہ جسے راضی ہوتا ہے اسے علم اور حکمت عطا کرتا ہے۔ جو انسان کو دین اور دنیا کے معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں۔ علم اور حکمت انسان کو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی جائے تو اسے بہت بڑی خیر عطا کی گئی ہے، اور صرف عقل والے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ جسے راضی ہوتا ہے اسے رزق اور برکت عطا کرتا ہے، جو انسان کو دنیا میں آسودگی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ رزق اور برکت انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اس کو صدقہ کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ جسے راضی ہوتا ہے دنیا میں اسے عطا کرتا ہے، مگر ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، جیسے صحت، امن، اولاد، دوست، عزت اور معافی، رحمت اور مغفرت، جنت وغیرہ۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں کی اطاعت کریں، اس کے نبیوں اور اولیاء اکرام کی اتباع کریں، اس کی عبادت اور ذکر کریں، اور اس کی شکر گزاری اور توبہ کریں، اس کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس سے دعا اور مدد مانگیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی رضا حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ کومنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔